کھو جانے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گیا۔ بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں۔ ایک شادی کر لی، 2-4 بچے ہو گئے نے، کتے نوکری لگ گئی، ایک گھر بنا لے، بس پورا ہو گیا۔ اور میں پیچھے بھی گزرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں، میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا کہ یا اللہ امت مینوں دے دے، ہم ہی وہ ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ، جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد پہچان لکھی ہوئی۔ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں، دعائیں کرتے جاتے ہیں، یا اللہ امت مجھے دے دے، جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، پھر دعا یا اللہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ، یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی، بس یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں، اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، اب جو کو 2-4 باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو گفتگو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پیسے دینے نہ آئے، یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں۔ ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے، یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ لیکن امت کا حال تو دیکھو یار، میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ، یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا یا اللہ یہ امت مجھے دے۔ امت کو اپنی اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت تم، اور کرنا یہ ہے کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں۔ دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہے، صاحب مزار کا پیغام کیا ہے، صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے، داتا صاحب کی دعوت کیا تھی، داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے، داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا۔ ہم داتا صاحب کی دیگ، ہم داتا صاحب کی مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی۔ کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی ادھر، ہم تو بس غلاف پہ، اولا جی غلاف کے لیے بھی سن لو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ السلام آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا۔ آپ تو فرما رہے جتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی۔ یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھائی اللہ والے کا مزار ہے، اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہم غلاف، ہم مکھانے، ہم پھل اور دیگ سے آگے نہیں گئے، بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر۔ ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے، ہماری جانب بلاغ ہے۔ ہم اسی بات پہ خوش ہیں، گئے تھے مکھانے بانٹائے، چول بانٹائے، گلاف چاڑھائے، ٹول لے کے گئے سا، او بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ گلاف چڑھانا، مکھانے بانٹنا، چاول بانٹنا، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو ادھر، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز۔ آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی، میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا، وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں یہاں۔ بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے، حضرت سجدے آپ کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں حضرت۔ کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ حضرت، سائیڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو حضرت۔ لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے، جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی، وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے حضرت، ہے کو تہجد والا بیٹھا، وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں قرآن کھولے ایک ایک سال ہو گئے حضرت، رمضان میں کھولا تھا، رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول دیں۔ یہ تو بھائی ایک ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے، یہ تو تہجد والے تھے، یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔
یہ تو سارا سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو نرم دل لوگ تھے، یہ تو محبتوں والے لوگ تھے. ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت، سوائے غلاف، بکانے، ٹول اور چول، کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے حضرت؟ کہاں ہے ان کی تعلیمات حضرت؟ کہاں ہے ان کا پیغام حضرت؟ کچھ نہیں بیٹا. یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو حضرت. اب دیکھو نا، میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت جی. ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھو. حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا میدان ہے پاکستان؟ میں چلو حضرت جی، اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی. میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت. ایک غوث اعظم رضی اللہ، ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ. ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے، جو بے نماز ہے، وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بڑے ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ سے نہیں بھائی، کون سا سلسلہ بھی نہیں پتا. چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے، ملنے گئی نا جا کے کسی دن. ایک کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے. ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی تعلیمات یہ ہیں، بے نماز خنزیر سے برا، جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ. جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے، میں آپ سے اب سوال پوچھنے لگا ہوں، ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی بیٹا؟ ان کو غلاف سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے مکھانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا، وہ پھر خوش ہوں گے. یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ، جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے، وہ جو انہوں نے تعلیم دی امت نے، وہ جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا. ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا. اب دیکھو نا، قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات ہے. دیکھیں آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں، سال میں امت کو صرف 1-20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں. تسی رہے جڑے اسی ہیں، اسی بھی رونے والے ہو جاندے ہیں. ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تتا لامون ہوئے. ان کی تو چھوڑے نہ جی، ساڈا حال ہوندا اسی پہ لبدے پھرنے ہیں. اور جدن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہہ کے جانے ہیں حضرت تھکا ہی چھڑیا جی. لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات ایک رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی. 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں. حضرت بلال اذان فجر رو کے عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. وہ 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہا کرتی تھی تیری رات ختم ہو گئی، سجدہ مکمل نہیں ہوا. لیکن امت کا حال ذرا دیکھو، آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ایسے درجی اور سے میں ویسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. کہندے میں کیمرہ بند کرا چھڑ، وہ وجہ دے دسو کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ چلو میں نے تو پیار سے پوچھا نا، اللہ دی بارگاہ جلدی جانا ہے نا، اتنے بھی تو پوچھنا ہی ہے. یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، اور لتر مارنے ایویں مارے نہ جائیے ہونا بچے لگ کے کتے. آؤ یہ بھائی تو تیرا نعت کھائیں کہن ڈے دے، میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں. ہیں جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ سائے والا تو تیرا نعت کھائیں گے، قرآن نہیں وہ کہن ڈے جاتا کوئی ایویں میں بیٹھے ماریا جائے گا کتے پیچھے لگ کے. امال سادہ کب میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بھائی تیرا بھائی نعت کھائیں انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے، میاں جی قرآن جتے لکھیا نہیں، کتوں جناب نو گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہے قرآن کہہ رہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. قرآن حضرت جی قرآن. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اور قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. وہ کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر.
भाई क्यों जहन्नम च आ गए, क्यों सड़न डे दे हो मियां नाथ खां। मैं क्या मेरा साया भी, लेकिन कुरान कह रहा है जहन्नम में। तो भैया काफिर से तो नहीं ना पूछना मुसलमान ने, फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर, क्यों जल रहे हो आग में, क्यों आ गए जहन्नम में। कहता है जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या बताएंगे, वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान सुनाया मैंने तुझे, ते पुत्र जरा ध्यान करी हैं, मैनू रोज हशरदा डर पर्चियां ना, तू तो कहना ही है तेन पर्चियां पढ़ाइयां, खुदा दा वास्ते हया कर थोड़ी सारी, इन्हां दा बेड़ा गर्क करन दे, इनको को डरा रब मुझसे अब नहीं जी चुप रहा जाता, जो फतवा देना है इन्होंने मेरे लिए दे लें, जो इन्होंने कहना है कह दें, बेड़ा गर्क करके रख। अरे साहब असी शायरा दे दीन ते नहीं, हमारे लिए कोई शायर हुज्जत नहीं, हम बाबों से बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हम चलो सुकूत करेंगे, लेकिन हम उसको अपनी स्टेजों पे नहीं उठा के लाएंगे। इधर भाई होगी किसी बाबे की कफियत, उसने कह दिया जी मैनू रोज हशरदा डरना, लेकिन भाई हम इसको स्टेज पे तो नहीं ला सकते। सिद्दीक अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुश्किल कुशा डरे, इमाम अबू हनीफा डरे, इमाम मालिक डरे, इमाम हसन बसरी डरे, हबीब आजमी डरे, बल्कि मियां मोहम्मद बख्श साहब डर के कहें अदल करे ते थर थर कमण उठियां शाना वाले। जी मुझे पता है हज़रत, उसका अगला मिसरा भी मुझे पता है, साड़ी बल्लियां दे हथ ला जी, मुझे पता है पूरा लिखे। कुरान डरा रहे बेटा, कुरान डर गया, इसलिए ध्यान रखना। कुरान क्या कह रहा है, जहन्नमी जहन्नम में आने की पहली वजह क्या बताएंगे हम, नमाज तू ध्यान रखियो, जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी फिर उन्हें कुरान कहता कितने जाना है, कितने जाना है। मैंने कुरान सुनाया है, मैंने को गालिब या मीर तकी मीर की को गज़ल नहीं सुनाई आपको, मैंने आपको कुरान सुनाया। चलो आपस में बैठे हैं, बाबा जी के मदारते आए हैं, बाबा जी खुश होंगे, क्यों नहीं नमाज को एक बच्चा उठ के मन वजह, आपस में बैठे हैं यार, कौन बगाने उलमा बैठे हैं, मैं आपका भाई हूँ हज़रत, किसी का छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ, आपस में बैठे हैं, दसो हाँ की वजह है कोई। तो मस्जिद खराबी मैं मिलना ना जाके इंतजामिया कि हज़रत साहब जिन्हें कहते ने मस्जिद होने की कर छोड़ा, नमाज से पढ़न कबल कवा के, क्यों भाई भाई हो मेरे, कोई वजह बताओ ना यार, उस दिन भी तो अल्लाह पाक को जवाब देना ना। अद्दियों हाँ को आपस देखते हैं भला हमारा जवाब ठीक है या गलत है, उलमा बैठे हैं इनसे चलो जरा ठीक हो जाएगा मामला, को दो हाँ भाई, मैं तो बेटा प्यार से पूछ रहा हूँ, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब देना है, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब। और भाई जितने यहाँ अहबाब बैठे हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, हाथ जोड़ के कोई किसी की तदलील या तज़यीक नहीं करने लगा, आपकी खैर खाई करने लगा हूँ। ये हमारा भी बहुत बड़ा नाम है हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाक अल्लाह के वली हुए हैं, उनके लिए लिखा है कि जरा वो मखलूक से ना थोड़ा जरा साइड पे ही, जरा कोई किसी जंगल में रहते थे हजरत, जिसने जाना वहाँ मिलने के लिए जाना, वो हजरत का एक चाहने वाला था, उसने जब भी जाना उसने जाके अर्ज करनी हजरत बात का मफहूम है तो मैं महफिल करानी, तो हमने फरमाया करा, उन्होंने हुजूर महफिल उस दिन करानी जिस दिन दुखी आओगे। वो लगा रहा इस्तिकामत से, एक दिन हजरत भी कहा चल 10 की तारीख है मैं आ जाऊँगा, तारीख तय हो गई। आपने फरमाया भाई ठीक है, होने किसी तेरी मान ली, महफिल का टाइम दे छड़ा, तू 3 मेरियां भी मननी है। उसने कहा हुजूर वो क्या, फरमाया पहली शर्त यह है कि जहाँ मेरा जी चाहेगा मैं वहाँ बैठूंगा। उसने कहा ठीक है, जरा हजरत कुर्सी सुर्सी तो नहीं बैठ गए, हजरत जरा जमीन पर बह जाएंगे, ठीक हो गया। फरमाया जो मेरा जी चाहेगा मैं खाऊंगा, तेरा पाबंद नहीं। उन्होंने कहा हजरत जरा मुर्गन खाने नहीं खाएंगे, सादे खाएंगे, वो भी हो गया। फरमाया तीसरा मैं उधर जो कहूँगा तुम सबको करना पड़ेगा। उसने कहा हजरत ये भी ठीक हो गया। वो दिन आ गया, जिन्होंने तो जाके हजरत की ज़ियारत की सी तो की सी, जिन्होंने नहीं की उनको भी पता चला हजरत हातिम असम आ रहे हैं, वो भी आ गए सारे। जब हजरत आए ना तो हजरत जूतियों में बैठ गए, उन्हें बड़ा किया, हजरत मैं कुर्सी शुर्सी नहीं रखी, ज़मीन पर कपड़ा पाया, फरमाया ना मैं थे बैठे। महफिल ख़त्म हो गई, लंगर शुरू हुआ, हजरत ने अपनी जेब से जौ की रोटी का कुछ टुकड़ा निकाला, आपने खाना शुरू। उसने अर्ज़ की हजरत मैंने ये सारे खाने आपके लिए पकाए हैं, सारे तो आपके सदके से खाएंगे। फरमाया ना भाई असी उन्ना की खाना है। तीसरा जब आया ना आपने फरमाया था जो कहूँगा वो, हजरत ने फरमाया भाई दुध वाले दी ना वड्डी जड़ी कढ़ाई नहीं होंगी वो लैके आओ, लाई गई। फरमाया इसके नीचे चूल्हा बनाओ और आग लगाओ, लगा दी गई। फरमाया खूब आग भड़काओ, खूब भड़काइए। फरमाया कढ़ाई पुट्टी रखो, रख दी।
فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا، حضرت نے جوتی اتاری اور کڑاہی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک کیا کہ نیچے آ گئے. جتنے محفل میں لوگ تھے نا، فرمایا اس کڑاہی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا ہے، سب حساب کو لوگوں کی چیخیں یہ تڑی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے. آپ اس آگ نما کڑاہی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس اگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی، کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے. جواب تو پتر دینا نا ادھر. کیوں نماز، کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں، بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تو نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیتے ہیں بھلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہاں نا کاکے ہو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24. میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا، سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے، سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھائی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے. سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی. جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے. میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لے. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے جی. ظہر کو دے دیے 15 منٹ، جی کتنے بن گئے 35 منٹ. عصر کو دے دیے 10 منٹ، اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں، کتنے بن گئے جی 45 منٹ. مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ، کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ. عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ، کتنا بن گیا جی. اب میں ایک آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں، یار اتنے ہی کام خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، رات آ تو آئی ہے ہو جا. وجعلنا النہار معاشا، دن آیا ہے کم کر، اس نے روکا. دادی کے گھر جا، نانی کے گھر جا، بھائی کو ملنے جا، بہن کو ملنے جا، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، ممانی کے گھر جا، چاچی کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، دوست کے پاس جا. اس نے منع کیا 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا. لیکن 80 منٹ 80 منٹ 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں، پھر دیتے بھی نہیں نا. ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز ظاہر نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر کرنے سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گے اور بھی بڑے. لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا؟ صاحب مزار بڑے خوش ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے، نہ ان کی یہ تعلیمات ہے، نہ ان کا یہ پیغام ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے. تو پتہ نہیں ان مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ تو صاحب کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال. جو کچھ آپ میں چلو اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا، تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں. تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھا رہے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہی ہے، لکھا ہے وہ سرکس آئے کو پگوڑے لگیں، ہے کہیں لکھا ہوا؟ اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے نا ذرا تم ادھر سے خوش کر دو. ایک بار ذرا درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحب مزار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ہاں، اور یاد رکھیں، جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لیں، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون،
ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں. ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے. کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی کی. اللہ حضرت جی میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و پیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے رہے. اللہ اقبال کا دور بڑا سونا دور. دیکھو نا جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں، جس دور میں بابا فقیر محمد ہوں، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت. لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت. کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف. اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے، ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا کہیں کھو گئے ہیں.